نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله وقال عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عز من قائل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عز من قائل وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دیگر ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل ہے، اس کا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت اور بندگی کا سب سے زیادہ مستند اور معتبر جو راستہ ہے، جو ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابیں ہمیں عطا فرمائی. اپنی کتاب قرآن کریم جو آخری کتاب ہے، یہ ساری کتابوں کی آپ کے اوپر حاکم اور مہیمن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی. اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اور آپ ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اور ہماری اور آپ کی رہنمائی جنت کی طرف کرنے کے لیے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے ہمیں ڈرانے اور آگاہ کرنے کے لیے بھیجا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مقصد سے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا جو سب سے معتبر طریقہ ہو سکتا ہے، راستہ اور اس کا سورس ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے شرف یاب فرمایا. اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور اللہ کی فضل و کرم سے اسلام سے نسبت رکھنے والے فرقوں اور جماعتوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر صحیح معنوں میں چلنے والے ہیں، اور اللہ کی کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے زیادہ، سب سے پہلے امت میں جن لوگوں نے برتا ہے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا ہے، حضرات صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے نقش قدم پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ابھی آپ نے بہت ہی جلد ماہ رمضان مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد رمضان کی اس بابرکت ساعت سے ہم فارغ ہوئے. پھر اس کے بعد وہ 6 روزے بھی ہم نے رکھے، اور 6 روزے ابھی رکھنے کا موقع باقی ہے. اگر کوئی نہ رکھا ہو تو رکھ سکتا ہے. الحمدللہ یہ پوری شوال کے اندر ہے، اور جس طرح سے چاہے آدمی رکھ سکتا ہے، الگ الگ رکھ سکتا ہے، اکٹھے رکھ سکتا ہے، جیسے اسے آسانی ہو. اب آپ دیکھیں کہ تسلسل کے ساتھ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کے پورے مہینے کا روزہ اور 5 وقتہ نمازیں کو فرضی ہے کرنے توحید کے ساتھ ہی، اور اس کے بعد یہ نفل روزے، اور اس کے بعد اب پھر آگے مزید عبادات کا موسم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلسل عطا فرما رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا، شکریہ کا سب سے اہم موقع ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور مسلسل عبادت کا موسم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے. اور اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا، ہم نے 5 وقتہ نمازیں پڑھی، 5 وقتہ، اور ایسے ہی رمضان کے روزے رکھے، نوافل کا بھی اہتمام کیا، اور اب آگے 2 بڑی عبادتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آ رہی ہیں. اس میں سے ایک تو دین اسلام کا ستون
اور اس کا حکم ہے حج بیت اللہ۔ اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں جو لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے اپنے اپنے وطن میں اپنے اپنے علاقے میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ان کے لیے اضحیہ یعنی قربانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پہلا عشرہ جو آئے گا ذی الحجہ کا اس میں بہت ساری فضیلت ہے عبادت کی۔ تو مسلسل ہم خیر سے گزر رہے ہیں، مسلسل ہم عبادات سے گزر رہے ہیں، یہ بہت اچھا موقع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہار کے موسم ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کر لیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے نبی کی سنت اور تعلیمات کے مطابق عبادت کر لیں اور بہت بڑا اجر و ثواب حاصل کر لیں، اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بوجھل کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی کر لیں، اپنے آپ کو خیر اور سعادت کے ماحول میں لے آئیں، حسنات اور نیکیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں۔ یہ بہت بڑا موقع ہے میرے بھائیوں۔ تو ابھی اس وقت جو میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اصل میں حج بیت اللہ کے سلسلے میں جو ہمارے ماحول میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک وطن میں عام طور پر حج بیت اللہ کے سلسلے میں سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے۔ جنہیں طاقت نہیں، استطاعت نہیں، ان کی بات تو الگ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کے اوپر حج بیت اللہ کو فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس استطاعت ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی دی ہے اور ہم حج بیت اللہ کر سکتے ہیں تو پھر اگر ہم اس کے بعد کوتاہی کرتے ہیں تو دو بڑے مسئلے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ حج بیت اللہ دین اسلام کا ستون اور رکن ہے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد جیسے نماز کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم زکات کی اہمیت سمجھتے ہیں، اس کے بعد روزے کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں 5ویں نمبر پر حج بیت اللہ کی اہمیت سمجھنا ہے۔ اس کے اندر ٹال مٹول نہیں اچھا ہے۔ اگر استطاعت ہے تو پھر بلا وجہ کسی وجہ سے دنیاوی اسباب، دنیاوی مسائل، یہ تو زندگی کے مسائل زندگی بھر میں ہمیشہ آتے رہیں گے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، خریداری ہے، بزنس ہے، شادی ہے وغیرہ، یہ سلسلہ تو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جب جو چیز فرض ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق اس کے اندر ٹال مٹول کرنا، اس کو ڈیلے کرنا، خاص طور پر ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہماری موت کب آ جائے گی، کب ہم میرے بھائیوں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے خاص طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حج بیت اللہ کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں۔ میرے بھائیوں جسے استطاعت ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی مکلف ہو چکا ہے حج بیت اللہ کا، جیسے نماز کا مکلف ہے، جیسے روزے کا مکلف ہے، جیسے شرائط کے مکمل ہو جانے کے بعد زکات دینا اس کے اوپر فرض اور واجب ہو چکا ہے، ایسے ستون ہے، ستون۔ اگر 5 پلروں پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے اور اس میں سے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ستون کی وہ عمارت ڈھہ جائے گی، زکات نہیں دیں گے تو ڈھہ جائے گی، روزہ نہیں رکھیں گے تو عمارت اسلام کی ڈھہ جائے گی۔ ایسے ہی طاقت کے باوجود مسلمان استطاعت کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرے گا تو وہ اسلام کی عمارت کو، اسلام کے محل کو ڈھا دینے کا کام کرے گا۔ اس لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنا حساب کتاب جوڑ کر کے اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی ہم حج بیت اللہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ہمارے پاس سفر کا خرچ ہے، ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہیں، وہاں رہنے سہنے کھانے پینے اور جو وہاں کے سسٹم میں مطلوبہ اخراجات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے پاس مہینہ بھر 1.5 مہینہ یا اس سے کم بیش جو حج کا پیکج ہوتا ہے اگر ہم اس میں حج بیت اللہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو بلا شبہ انسان کو، مسلمان کو بالکل بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً۔ اچھا ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ آتا ہے کہ اتنا لمبا چوڑا پیسہ لگتا ہے، اگر آدمی آج پرائیویٹ سے سفر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 7 لاکھ 8 لاکھ روپے خرچ ہوتے ایک آدمی کے پیچھے، یا ایسے اگر وہ گورنمنٹ کے نظام کے تحت بھی حج بیت اللہ کرنے کے لیے جاتا ہے مثال کے طور پر تو اس میں بھی 4-5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے، ایسا نہیں کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں بھی سوچتا ہوں، کوئی بھی سوچ سکتا ہے، لیکن ہمیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا کیا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فریضہ ہمارے اوپر آ گیا ہے اور اس کی طاقت ہو چکی ہے، تو اب تاخیر کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب کا مسئلہ ہے، جواب دہی کا مسئلہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ اسے ادا کیسے کیا جائے۔
جلد سے جلد اس کا پلان کیا جائے، اس کے جو پروسیجر ہے اسے مکمل کر کے حج بیت اللہ کے لیے رفتے سفر باندھا جائے. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، ورنہ طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا تو مسلمان اسلام کی عمارت کو ڈھانے کا کام کرتا ہے، اس میں سستی اور کوتاہی کرنا خطرناک ہے مسلمان کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دو لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے تو 10 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، پرائیویٹ سے جائیں گے تو 12-18 لاکھ 15 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، اتنا لمبا چوڑا پیسہ چلا جائے گا حج کے اندر، پھر کر لیں گے، آگے کر لیں گے، اگلے سال دیکھتے ہیں. ابھی اتنا لمبا چوڑا پیسہ خرچ کرنے کے بجائے یہ خرید لیتے ہیں، یہ کام کر لیتے ہیں، یہ کام پورا، ایسا ہمارے آپ کے ذہنوں میں دلوں میں آتا ہے. لیکن یہ بڑا خطرناک نظریہ ہے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو فلسفہ بتلایا ہے، اس سلسلے میں جو رہنمائی ہماری فرمائی ہے وہ بالکل مختلف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حج بیت اللہ کے لیے مال خرچ کرنے سے وہ پیسہ کم ہو جائے گا، ہمارا فلاں پروجیکٹ اور فلاں مشروع رہ جائے گا، ہمارا فلاں ڈیل ڈیلے ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کو، اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، مسلمانوں حج بیت اللہ کرنے سے، عمرہ کرنے سے جو پیسہ تمہارا خرچ ہوتا ہے نا، اسے فقیری نہیں آئے گی، اسے مال کم نہیں ہوگا. لگتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا لیکن مال حقیقت میں کم نہیں ہوگا. اس سے فقیری نہیں آئے گی بلکہ فقیری دور ہوگی، محتاجگی دور ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے. میں ابھی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں 2 باتیں سمجھیں. ہم وہی کہتا تھا کہ اصل میں اگر ہم فرض ہونے کے بعد کوتاہی کرتے ہیں، ملتوی کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ دین اسلام کا ستون ہے، اس میں اس کو ڈھانے کا سبب بنتے ہیں. ایک بات تو دوسری چیز ہے، اس میں اتنے سارے فضائل ہیں، اتنے سارے فوائد ہیں، اتنا زیادہ اونچا درجہ ہے، مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی آدمی کی، آدمی ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس طرح سے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بہترین حج کر لیا اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اتنا اونچا مقام انسان نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کر رکھے ہیں، اگر حج بیت اللہ صحیح معنوں میں کر لے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہدم ما کان قبلہ، تو حج سے پہلے جتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی اس حج کے نتیجے میں معاف فرما دے گا. ایک بات تو دوسری بات یہ کہ یہ سب چھوٹ جائے، اتنے سارے فضائل. مغفرت کون نہیں چاہتا میرے بھائیوں؟ بخشش کون نہیں چاہتا ہم مسلمانوں میں سے؟ مرد ہو کہ عورت ہو، جوان ہو کہ بچہ ہو، بوڑھا، کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی بخشش ہو جائے، بخشش مل جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ جنت مل جائے؟ کون نہیں چاہتا گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ دھل کر کے صاف ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بلند ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا مہمان بنے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کر کے فرشتوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر فخر کرے؟ یہ میرے حج کرنے والے بندے ہیں، دیکھو مجھے راضی کرنے کے لیے میرے گھر بیت اللہ تشریف لائے ہیں، یہ دیکھو مینا میں ہیں، یہ دیکھو مزدلفہ اور عرفات میں ہیں، یہ دیکھو رمی جمرات کر رہے ہیں، یہ دیکھو طواف وداع کر رہے ہیں وغیرہ. کون سا مسلمان نہیں چاہتا ہے؟ تو یہ سب خسارہ ہو جائے گا، یہ سب خسارہ ہو جائے گا. ہم نے ڈیلے کیا، اگلے سال کریں گے، طاقت ابھی ہے، اگلے سال کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ طاقت مال کی رہے گی نہیں رہے گی ہمیں نہیں معلوم، ہماری یہ صحت رہے گی کہ نہیں رہے گی ہمیں نہیں معلوم، کہ مستقبل کے حالات کیا ہو جائیں گے ہمیں نہیں معلوم، کہ ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے. سب کچھ ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس شخص نے حج کا ارادہ کیا ہو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے. ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی سواری کھو جائے، ہو سکتا ہے اسے ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے کہ وہ حج بیت اللہ کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے، اس کی پوزیشن نہ رہے، فرصت نہ رہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے گا. اس لیے اس میں سستی، غفلت، کوتاہی بہت خطرناک ہے میرے بھائیوں. تیسری جو خطرناکی ہے وہ یہ ہے کہ نہ کرنے کے نتیجے میں، کرنے پر تو اتنے سارے فائدے اور فضائل ہیں جو چھوٹ جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو چھوٹ جائیں گے. اور تیسری چیز، نہ کرنے کے نتیجے میں بڑی وعیدیں ہیں.
بڑی دھمکیاں ہیں، بڑا عذاب ہے حج بیت اللہ طاقت کے باوجود نہ کرنے والے کے لیے، وہ سب ہمارے سر پر آ جائے گا، ہمارے گلے میں آ جائے گا۔ اس لیے اللہ واسطے مسلمانوں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، حالات سازگار ہیں اور وہ حج بیت اللہ کر سکتا ہے، اسے دیر نہیں کرنا چاہیے، اسے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اسے جلد سے جلد حج کا پلان کرنا چاہیے۔ اس کا کوئی بھی معاملہ ہے، ڈیلنگ ہے، خریداری ہے، بچوں کی شادی فلن، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کرنے سے حج بیت اللہ میں مال دیکھنے میں کم ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے فقیری دور ہوتی ہے، حج کرنے سے فقیری آتی نہیں ہے، محتاجی آتی نہیں ہے، حج کرنے سے فقیری دور ہوتی ہے، فقیری مٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے کہ ایمان میرے بھائیوں، میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور چند حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پڑھی، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے، صرف مقصد اتنا ہے ترغیب دینا، شوق دلانا، رغبت دلانا، یہ ہم حج بیت اللہ کی طرف آگے بڑھیں۔ مال کا مسئلہ ہے نا، مال والا یہ عبادت مال والی عبادت ہے، بدن والی عبادت ہے، اس لیے مال آج ہے کل نہیں رہے گا، آج جسم ہے سلامت کل نہیں رہے گا، آج زندگی ہے کل زندگی نہیں رہے گی، اس لیے ہمیں بہت زیادہ حساس ہو جانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سنجیدہ اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر یعنی مسلمانوں کے اوپر حج البیت، اللہ کے گھر کا حج واجب ہے۔ للہ علی الناس، اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے حج البیت، اللہ کے گھر کا حج۔ من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے اوپر واجب ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، جو وہاں تک راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ جو استطاعت ہے نا، راستے کی طاقت، اس میں 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، الزاد والراحلہ، یعنی سفر کا خرچہ اور سواری اور سفر کا خرچہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ سفر کا خرچہ کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سفر کریں گے حج کے لیے اس کا خرچہ اور کھانے پینے کے اخراجات اور ٹکٹ اور سارا کچھ معاملہ، اور اسی کے اندر یہاں جس کو ہم چھوڑ کر کے جائیں گے، اپنے بال بچوں کو، بیوی کو، یا اور جو بھی چھوڑ کے جن کو ہم چھوڑ کر کے جائیں گے، انہیں 15-20 دن، مہینہ، ڈیڑھ مہینہ، جتنے دن آپ نہیں رہیں گے، ان کے کھانے پینے کا خرچہ، ان کی دوا علاج کا خرچہ، ان کی تعلیم تربیت کا خرچہ، یہ سب انتظام اگر آپ کے پاس ہے تو پھر حج بیت اللہ آپ پر، مجھ پر، اللہ کے لیے واجب ہے۔ اچھا، اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج واجب ہے جسے وہاں تک جانے کی طاقت ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کے لیے حج کریں تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا کوئی بھلا ہو جائے گا، اللہ کی عبادت ہم حج کریں گے تو اللہ کی شان بڑھ جائے گی، اللہ کا کچھ فائدہ ہوگا نہیں۔ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے یہ صرف فائدہ تمہیں کو ملے گا، اور اگر تم نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ پوری دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے یا جو نہ مانے کہ اللہ کے لیے حج کرنا ہے، یا جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، ساری دنیا والوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ حج کریں گے تو اللہ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اگر ہم حج کریں گے تو اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ بے نیاز ہے ہماری عبادت سے۔ ہم ایک بھی سجدہ نہ کریں، پوری دنیا مل کر کے بغاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایک سجدہ اس کے لیے نہ کرے، اللہ کی شان میں ایک ذرہ کمی آنے والی نہیں ہے۔ پوری دنیا سجدہ ریز ہو جائے، نمازیں پڑھے، حج کرے، زکات دے، اور ایسے ہی روزہ رکھے، صدقات و خیرات کرے، زندگی بھر اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایک ذرہ اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی شان جیسی ہے ویسی ہے، نہ اس میں ہماری عبادت سے کچھ اضافہ ہوگا، نہ ہماری بغاوت سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ کمی پیش آئے گی۔ فائدہ ہمیں ہوگا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی شخص کو ملے گا، ومن اساء، اور جو بد عملی کرے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا خمیازہ، اس کا نقصان، اس کی سزا اسی کو بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے بھائیو ہماری بدعملی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا کریں گے ہم فائدہ پائیں گے، برا کریں گے ہم ہی خمیازہ اٹھائیں گے۔ اللہ کی شان میں نہ کوئی اضافہ ہونے والا ہے، نہ اللہ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی۔ تو یہ نقطہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رہے ان ساری آیتوں میں للہ کہا جا رہا ہے، وَلِلَّهِ أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جگہ جگہ للہ کہا جا رہا ہے۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ حج بیت اللہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، شہرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، پبلسٹی، حاجی صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی اخلاص کے ساتھ حج ہونا چاہیے۔ دنیا اس کو کچھ بھی سمجھے نہ سمجھے، ہمیں اس کا کوئی انتظار نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر کے اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے کے لیے جائیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو للہ کے لفظ میں اشارہ ہے کہ ریاکاری نہیں ہو، دکھاوا نہیں ہو، کیونکہ عبادت مال کی ہے، اور مال کی عبادت جیسے کوئی حج کا پلان کرتا ہے آپ کریں اور پتہ چل جائے لوگوں کو کہ فلاں بھائی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پرائیویٹ سے جا رہے ہیں، تو فوراً دماغ میں آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس دولت ہے، اسی لیے تو دو لوگ حج کرنے کے لیے پرائیویٹ سے جا رہے ہیں، اور کم سے کم 15-18 لاکھ روپے ان کے پاس ہے، تبھی تو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس مال کی عبادت کی وجہ سے ذرا سا شہرت کا، ریاکاری کا کہیں نہ کہیں راستہ شیطان کھول دیتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پر آپ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ جب کیا تھا، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، آپ نے اپنی عمر میں اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور ایک حج کیا ہے۔ آپ نے 3 عمرے الگ الگ کیے ہیں اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا ہے۔ یہی کل آپ کی زندگی کے 4 عمرے اور ایک حج ہے۔ اسی حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی اسی حج کے بعد آپ وداع کہہ گئے امت کو الوداع کہہ گئے، اور آپ نے اس حج کے موقع پر کہا تھا اے امت کے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھے نہیں معلوم کہ میں آئندہ سال زندہ رہوں گا، مجھے نہیں معلوم کہ میں آئندہ سال پھر حج کر سکوں گا، اس لیے اسی میں حج کا طریقہ سیکھ لو۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے بیچ میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ایک ایک نقطہ، آپ کے حج بیت اللہ کی ایک ایک ادا، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، دعائیں اذکار، ایک ایک چیز امت کے ان صحابہ کرام نے حدیثوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھو، کتاب الحج کے اندر باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان، اس کے تحت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت تقریباً 4-5 صفحات پر پھیلی ہوئی ایک حدیث، پورے حج کی کیفیت نکلنے سے لے کر واپس آنے تک پورا طریقہ محفوظ کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو حج بیت اللہ کے سلسلے میں ہمیں یہ بات جاننی ہے کہ حج بیت اللہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی حج کے شروع میں، اسی حجۃ الوداع کے شروع میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ، اے پروردگار، اے اللہ، یہ وہ حج کرنے جا رہا ہوں میں جس حج میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، بس صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میں حج کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں نبی اگر یہ بات کہے کہ اللہ یہ دکھاوے والا کام نہیں کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس حج میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی سمعت نہیں، کوئی نام و نمود نہیں، کوئی چرچا نہیں، دنیا کی تعریف نہیں، کچھ نہیں، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اسے پتا چلتا ہے کہ ہم امت کے لوگوں کو کیسے حج کرنا چاہیے، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج جو حج کا طریقہ چل پڑا ہے، جو لوگ نہیں جا رہے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، جاؤ، جلد سے جلد پلان کرو حج بیت اللہ کا، تمہاری فقیری مالداری میں بدل جائے گی، تمہاری محتاجگی دولت میں بدل جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور جو لوگ جاتے ہیں
جانے والے ان کے لیے اللہ کے نبی، اللہ کے کلام اور نبی کا فرمان میرے بھائیوں یاد رکھنے کی قابل ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ آج حاجی صاحب لوگ جب سفر کرتے ہیں نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، الا ماشاء اللہ ورنہ عام معاملہ ایسے ہی ہے، وہیں سے فوٹوگرافی شروع ہو جاتی ہے، ویڈیو کبھی لوگ ویڈیوگرافی بھی کرتے ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، چاہے وہ تصویر کھینچے چاہے وہ مووی بنائے، ہر آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں گھر سے نکلنے سے لے کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، اس کے بعد گاڑی سے اترتے ہوئے، ایئرپورٹ کے اوپر بورڈنگ کرتے ہوئے، ڈی بورڈنگ کرتے ہوئے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہوئے، مینا میں مزدلفہ میں طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، دعا کرتے، ہر جگہ فوٹو کھینچا جاتا ہے اور اسے سوشل میڈیا کے چینل پر لائیو اسے میرے بھائیوں اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ کس کو دکھانے کے لیے حج کر رہے ہو؟ زندگی میں ایک بار اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے، پتہ نہیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مہمان کے نام پر بلائے نہ بلائے، ایک بار بلایا ہے، کم سے کم وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرو میرے بھائیوں۔ کیوں فوٹوگرافی؟ کس کو دکھانا ہے؟ دنیا کو معلوم پڑتا ہے کہ حاجی صاحب یہاں ہیں، مینا میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، مکہ میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، جمرات پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے گئے ہیں؟ اس لیے ریاکاری دکھاوا والا حج نہیں ہونا چاہیے اور صرف دولت والا حج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے دکھاوے کے لیے حج کیا تو دولت والا حج ہے، یعنی جس کے پاس پیسہ وہ حاجی ہو گیا، چاہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہو، دکھاوے کے لیے کر رہا ہو، نامولمود کے لیے کر رہا ہو، نہیں، ایسا حج نہیں چاہیے میرے بھائیوں۔ آپ پیسہ کم خرچ کر کے جائیں، زیادہ خرچ کر کے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے حج کر کے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا بھر کے فضائل سے نوازے گا، دنیا بھر کے منافع سے نوازے گا، دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی بھی بہتات ہو جائے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بڑا خوش آتا ہے، وہ سب حاصل ہو جائے گا۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آپ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ سب لوگوں آؤ حج کرنے کے لیے، آؤ حج کرنے کے لیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے اعلان کر دیجئے، يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ اعلان تو کیجئے، آپ اعلان کریں گے اللہ کے گھر کے حج کرنے کے لیے آؤ، لوگ جو در جو، پورا فوج در فوج، ریلے کا ریلا میرے بھائیوں، سب کا سب حج کرنے کے لیے آئیں گے، رجالاً وعلی کل ضامر، چاہے پیدل چل سکیں گے تو پیدل چل کر کے آئیں گے، ان کے پاس اگر بوڑھی اونٹنیاں ہوگی، کمزور اونٹنیاں، اس پر سواری کر کے آئیں گے، جس کی جو طاقت ہوگی اس طاقت سے وہ حج کرنے کے لیے آئے گا۔ آپ اعلان کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے حج کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی 2-3 آیتیں، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، مسائل ہیں۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے میرے بھائیوں کہ حج بیت اللہ میں تاخیر غلط ہے، طاقت کے بعد نہ کرنا غلط ہے، ٹال مٹول کرنا غلط ہے۔ ابھی میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس سلسلے میں امت کے علماء ان دلائل کی روشنی میں جو دلائل کتاب و سنت کے آئے ہیں، بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی حج کا انکار کرتا ہے کہ حج نہیں ہے دین کے اندر، تب تو بہرحال اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن ایک آدمی حج بیت اللہ کو دین کا رکن جانتا ہے، اسلام کا پلر جانتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، 1 سال 2 سال 3 سال ڈیلے کر رہا ہے، دنیا کے پیچھے، دولت کے پیچھے، کمائی کے پیچھے، دنیا کی کام کاج میں لگا ہوا ہے، لیکن حج بیت اللہ کو ملتوی کر رہا ہے۔ امت کے علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی روشنی میں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کفر کرے گا یعنی حج بیت اللہ طاقت کے باوجود نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی روشنی میں گویا کہ ایسا آدمی بھی کافر ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کی عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رائے علماء کی یہ بھی ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر کرے گا یعنی حج بیت اللہ کا طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود حج نہیں کرے گا، وہ بھی کفر میں آتا ہے۔ علماء کا ایک طبقہ، بڑی تعداد اس میں بھی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو جائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی سخت دھمکی ہے، بڑی سخت وعید ہے اگر ایک آدمی طاقت کے باوجود حج بیت اللہ نہ کرے۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم نے اشارے میں کہہ دی ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔
حج مبرور یعنی وہ حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، بر سے بھرا ہوا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، ریاکاری اس کے اندر نہ ہو، مال جو حج کے اندر جو مال لگ رہا ہے وہ حلال مال سے حج کیا جا رہا ہو، سب کچھ حلال، جو کھائیں گے وہ حلال مال، ٹرانسپورٹ کا خرچہ حلال، ویزے کا پیسہ حلال، ٹکٹ کا پیسہ حلال، سارے حلال مال سے حج کرنا، کیونکہ اللہ پاک ہے، پاک ہی قبول کرتا ہے۔ کوئی بھی ملاوٹ والا، کوئی بھی 2 نمبر کا یا اور اس کے اندر جو بھی باطل راستے، اللہ تعالیٰ ایسے مال سے کی ہوئی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ صاف بات ہے، اللہ پاک ہے، پاک ہی قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک ہی قبول فرماتا ہے، اس کو ملاوٹ والا دنیا اور دنیا کے اندر میرے بھائیو کسی کو دکھاوے والا یا حرام کے ملاوٹ والا میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو حج کے اندر گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی معصیت کا کام نہ ہو، کوئی شہوت کا کام نہ ہو، کوئی منکر نہ کیا جائے، بلکہ پورا حج کا سفر نیکیوں سے بھرا ہوا ہو۔ ہم خود ساری رکن بھی عمل کریں، فرض بھی ادا کریں، سنت بھی ادا کریں، نفل بھی ادا کریں، دوسرے بھائیوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، کمزوروں کی مدد کریں، بوڑھوں کی، یعنی پورا حج کا سفر جو ہے وہ بر نیکی سے بھرا ہوا ہو۔ جو ایسا حج کرے گا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لیے حج کرے، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے اس کے اندر شہوت کا کام نہ کرے، کیونکہ شہوت منع ہے حج کے حج کے عالم میں، شہوت ایسے بھی منع ہے، غلط شہوت، اور حج کے ایام میں، حج کے ماہ احرام کی حالت میں تو اور بھی پابندیاں ہیں، اس کی تفصیلات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور فسق یعنی نافرمانی کا کام نہ کرے 2 شرطوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع، جب وہ حج کر کے واپس آئے گا تو اس کا حال کیا ہوگا کہ یوم ولدت امہ، اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ سے پیدا کیا تھا۔ یہ بدلہ میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، اور میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ وہ بات جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حج کرو، عمرہ کرو، وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو ایک کے بعد کرو، تابعوا، حج کرو پھر عمرہ کرو، پھر حج کرو پھر عمرہ کرو، پھر حج کرو، پھر جتنا اللہ طاقت دے حج عمرہ کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنا فَإِنَّهُمَا، یہ دونوں چیزیں حج اور عمرہ، یہ جو حج عمرہ ہم کر رہے ہیں، يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، یہ دونوں چیزیں فقیری کو اور گناہوں کو، فقیری کو اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی، جو بھٹی ہوتی ہے، بھٹی، یہ تو نہیں بھٹی کا علاقہ ہے، بھٹی جو ہوتی ہے وہ جب لوہا اس میں تپایا جاتا ہے تو خالص لوہا باقی بچتا ہے، اس کی ساری گندگی، دھول، مٹی اور اس کے اندر جو بھی گرد و غبار ہوتا ہے سب جل کر کے ختم ہو جاتا ہے، خالص جو لوہا رہتا ہے وہی باقی بچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہی یہ حج اور یہ عمرہ ایسے ہی گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ایسے ہی فقیری اور محتاجی کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو حج اور عمرہ کرنے میں جو پیسہ خرچہ ہوگا نا، اور جو مشقت آئے گی جسمانی، جو پریشانی اور محنت کرنی پڑے گی، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیری کو دور کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا۔ ہمیں اور کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ ہمیں دنیا کے اندر خوشحال زندگی، دولت بھی چاہیے اور آخرت میں گناہوں کی مغفرت بھی چاہیے۔ حج بیت اللہ دونوں کی ضمانت ہے، اور یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ہم کچھ اور سمجھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں الگ تعلیم ملتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی اپنی زبان سے جو کہتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، بس وہ تبلیغ کرتا ہے، پہنچاتا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔ تو ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا حج اور عمرے میں جو مال خرچ ہوگا اس سے فقیری نہیں آئے گی، فقیری دور ہوگی، مالداری آئے گی، دولت آئے گی، خوشحالی آئے گی، کر
کر کے دیکھو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے رہے گی. ایمان کے ساتھ کرو کہ نبی نے فرمایا ہے یقین حج عمرہ کرنے سے مالداری آئے گی، فقیری دور ہوگی اور گناہوں کی مغفرت ہوگی. یہ یاد رکھیں. اچھا پھر آخری بات ایک دو منٹ میں مجھے یہ کہنی ہے، وہ یہ کہ میرے بھائیوں کہ جو لوگ طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں بہت سخت وعید ہے ان کے لیے، بہت سخت خطرناک وعید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیثیں ہیں، لیکن وہ حدیثیں عام طور پر جو روایتیں نبی کریم سے مرفوعاً بیان کی جاتی ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں، ان کی سندیں ضعیف ہیں. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جانتے ہیں بن خطاب کا مقام، بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں ان کی موافقت. قرآن کریم کی آیتوں میں کتنی جگہوں پر عمر بن خطاب کی موافقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. انہوں نے فرمایا کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیتا. آیت کریمہ اتری میرے بھائیو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جو جگہ مقام ابراہیم اسے نماز کی جگہ بنا لو. حکم ہو گیا طواف کرنے کے بعد 7 چکروں کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے میں ذکر رہا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اطاق الحج، جن کو حج کرنے کی طاقت ہے، وہی طاقت ہے نا سفر کا خرچہ اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا خرچہ، سفر کا خرچہ سواری کا، اور گھر کے جو جن کو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے کھانے پینے رہنے سہنے تعلیم تربیت علاج معالجے کا خرچہ، یہ جس کے پاس ہے. اور کسی کا لین دین ہے تو اس کی وصیت وغیرہ صاف ستھری کر کے جانی چاہیے. کسی کو نہیں پتا یہ آدمی زندہ واپس آئے گا یا پھر اس کی زندگی وفا نہیں کرے گی بلکہ وہ ہاتھ ادھر جائے گا. اس لیے اس میں وصیت کر کے جاؤ، لکھ کر کے جاؤ اپنے بچوں کے بیچ میں. بچوں یہ دیکھو، ایک تو اللہ کے تقوی کی وصیت، نماز کی وصیت، فرائض کی پابندی، حق اور حلال کی وصیت، اسی کے ساتھ ساتھ اتنا فلاں سے لینا ہے اسے لے لینا، اتنا فلاں کو دینا ہے وہ دے دینا. یہ وصیت کر کے جانا ضروری ہے کیونکہ یہ بندے کا حق ہے. اگر ہم چلے گئے ایسے ہی اور ہماری موت ہو گئی اور بچوں نے وہ مال ہڑپ کر لیا، ہمارے مال کو میراث سے بانٹ کر کے استعمال کر لیا، حق والوں کو نہیں دیا بندوں کو، تو یاد رکھو کہ حج بیت اللہ سے بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا ہے، اللہ کے حقوق معاف ہوتے ہیں. اگر ایسی ہو جائے کہ 7 لوگوں کا آدمی ہڑپ کر کے غرض کر کے بیٹھا ہوا ہو اور 10 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کر لے تو سب معاف ہو جائے تو بڑا آسان ہو جائے گا. میرے بھائیوں یاد رکھیں حج بیت اللہ جتنی فضیلت آپ نے سنی ہے نا، مغفرت کی، جنت کی، ایسے واپس آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے مقام کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے حق میں ہونے والے گناہ، بندوں کے حق میں ہونے والے گناہ کو متفقہ مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ کسی بھی عبادت کی فضیلت میں بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں. یا تو اسے معاف کروا لے اور یا تو اس کو ادا کر کے چھٹی لے لے، بس یہی راستہ ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. میرے بھائیوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرماتے ہیں جسے حج کرنے کی طاقت ہو اور وہ حج نہ کرے. عمر بن خطاب فرماتے ہیں صحیح روایت صحیح سند کے ساتھ کہتے ہیں جسے حج کی طاقت ہو اور وہ حج بیت اللہ نہ کرے تو کہتے ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے. اتنا خطرناک مسئلہ. اچھا ایسا کیوں کہا ایسا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے؟ مطلب یہ ہے اس کا، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو سمجھایا، یہ بات اس لیے کہی انہوں نے کیونکہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب تورات کو پیچھے ڈال دیا، عمل نہیں کیا اس کے اوپر، اس نے خود کا ڈالا. عیسائیوں نے اپنی کتاب انجیل میں خود کا ڈالا، اس کو نہیں مانا. تو اگر حج بیت اللہ فرض ہو چکا اور اللہ کے کلام میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے، اگر آدمی طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو وہی کام کر رہا ہے جو یہ یہودی کرتا ہے، وہی کام کر رہا ہے جو عیسائی کر رہا ہے. اللہ کی کتاب میں باتیں موجود ہے لیکن وہ عمل کرنے کو تیار نہیں. اس کی موت آ جائے گی تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کی موت یہودیت کی حالت میں آئے گی، عیسائیت کی حالت میں آئے گی. یہ وعید ہے، دھمکی ہے، خطرناکی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسی دوسری روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ لقد حممت ان ابعث رجالا الى تلك الامصار، کہتے ہیں میں ارادہ کر رہا ہوں، عمر بن خطاب کہتے ہیں میں ارادہ کر رہا ہوں کہ ان علاقوں کے لوگوں کے پاس
کچھ لوگوں کو بھیجوں جس علاقے کے لوگوں کے پاس مال ہے، جگہ مال ہے، کشادگی ہے، حج کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے، اخراجات ہیں، یعنی وہ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجوں اور جا کر کے وہ دیکھیں کس کس کے پاس حج کرنے کا خرچہ ہے، پھر وہ حج نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود میں چاہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ ان کے اوپر جزیہ یعنی ٹیکس نافذ کر دوں۔ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اتنی خطرناک بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اور یہ بھی روایت صحیح ہے، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلخیص الحبیب کے اندر روایت کو صحیح کرا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا خطرناک ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج بیت اللہ کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے رغبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تاخیر نہ کرو، اللہ کے لیے حج کرو، کر کے اس فریضے کو ادا کرو، چھٹی لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس کی فضیلتیں دنیا میں بھی حاصل کرو، آخرت میں بھی حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کے حوالے سے سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی گناہوں کی معافی کا، ایسے ہی اپنے درجات کی بلندی کا، اور ایسے ہی مغفرت کا، اور ایسی جنت کے حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دل میں جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج نہ کرنے، طاقت کے باوجود حج نہ کرنے کی جو وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں، دھمکیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔